ہونے والے شوہر کا امتحان۔ ایک بہن کا ایمان افروز واقعہ۔ میرے بھائی نے مجھے اپنے ایک دوست سے سنا ہوا سچا واقعہ سنایا جو اپنی بہنوں کے لیے بطور نصیحت پیش کر رہی ہوں۔ میرے ایک عزیز پیرس میں خاصے عرصے سے مقیم ہیں، برسر روزگار ہیں، مگر ابھی تک کسی وجہ سے اپنا گھر نہیں بسا سکے۔ ایک دن میرے پاس آئے تو گھر بسانے کا قصہ چھیڑ دیا۔ وہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے۔ عربی کے الفاظ میں کسی بنت الحلال کے تلاش کے لیے مجھ سے بھی کہا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مختلف لوگ جن کی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہتے رہتے ہیں کسی نہ کسی جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر بات چلا دیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ میں نے بات شروع کی۔ لڑکی کے والد مراکش کے رہنے والے ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں۔ اولاد یہیں پیدا ہوئی، لہٰذا فرینچ زبان عربی پر حاوی ہو چکی ہے۔ والد اور والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، رشتہ مناسب ہے۔ لڑکی کی عمر بھی 20-21 سال ہو چکی ہے۔ وہ خود بھی سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے۔ اس سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی گئی۔ ہمیں کبھی یقین تھا کہ سمدھن ضرور ہو جائیں گے کیونکہ رشتہ ہم پلہ تھا۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور دونوں آپس میں گفتگو بھی کر لیں تاکہ بات طے ہو سکے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن کا انتخاب ہوا۔ چنانچہ لڑکا اور لڑکی ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئے۔ لڑکی کی والدہ، والد، میری اہلیہ اور میں ان کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ دفعتاً لڑکی نے اپنے پرس سے کچھ اوراق نکالے اور لڑکی کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے لڑکی کی والدہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ دراصل اس کی بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے۔ اس کے جوابات کی روشنی میں وہ اسے اپنا شریک حیات بنانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ سوالات عربی اور فرینچ دونوں زبانوں میں تھے، مگر زیادہ فرینچ زبان اختیار کی گئی تھی۔ میرا دوست اس زبان سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اس نے دور سے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تاکہ میں ان سوالات کا جواب لکھنے میں اس کی مدد کر سکوں۔ وہ سوالات 3 صفحات پر مشتمل تھے۔ پہلے صفحے پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے، مثلاً نام، والدیت، ایڈریس، قد، وزن، پیشہ، تعلیم، کاروبار، نوکری، گھر اپنا ہے یا پرایا، آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور کتنی تنخواہ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عام سے سوالات تھے جن کا جواب میرے دوست نے لکھ دیا تھا، مگر اصلی سوالات اگلے 2 صفحات میں تھے۔ ان میں سے سوالات کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ کا اسلام سے اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے، 5 نمازیں آپ ادا کرتے ہیں یا نہیں، اسلام کی راہ میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، قرآن پاک کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے، مہینے میں کتنے مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی کون سی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں، حقوق الزوجین کے بارے میں ایک صفحہ لکھیں، سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہیں، آپ نے کس حلقہ درس میں کبھی شرکت کی ہے، اگر کی ہے تو کون سا عالم دین ہے۔ میں اس لڑکی کے سوال پڑھتا چلا گیا اور جہاں حیرت میں گم ہوتا جا رہا تھا کہ اس ماحول میں بھی اسلام سے اس حد تک محبت رکھنے والی بچیاں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ اولاد کے خواہش مند ہیں، لڑکیاں چاہتے ہیں یا لڑکے؟ شادی کے بعد جو پہلا بچہ ہوگا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ آپ اپنی شریک حیات میں کس قسم کی خوبیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ وہ سوال نامہ کیا تھا؟ حقیقت میں اس کی زندگی اور طرز فکر کے بارے میں مکمل کھوج تھا۔ ان سوالات کے جوابات ملنے اور پڑھنے کے بعد بلا شبہ ایک شخص کی زندگی کا عکس پوری طرح نظر آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے دوست نے ان تمام سوالوں کے صحیح جواب لکھا؟ میں نے پوچھا۔ دوست بولا کیوں نہیں، اس نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی۔ اچھا تو پھر یہ شادی انجام پذیر ہوئی یا نہیں؟ نہیں بھائی، وہ رشتہ طے نہ ہو سکا۔
لڑکی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنے خالق کا وفادار نہیں۔ وہ کل کلاں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعتاً اگر میری بہنیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کی اپنے رب سے وفاداری، تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو پھر ان کی آئندہ زندگی یقیناً بے حد خوشگوار گزرے گی۔